بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تجوید القرآن کلاس میں خوش آمدید۔ تجوید القرآن کلاس میں آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے حرف لام کا قاعدہ۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے اپنے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل کے بٹن پر پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی نیو اپڈیٹس اور کلاسز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اپنی کلاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے حرف لام کا قاعدہ اور اس کے ساتھ لفظ اللہ کے نام کا قاعدہ۔ لفظ اللہ کے نام کا قاعدہ حرف لام کے قاعدے میں ہی آ جاتا ہے، تو ہم پہلے لفظ اللہ کے نام کے قاعدے کے بارے میں جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ معلوم کریں گے کہ قرآن پاک میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے۔ قرآن پاک میں لفظ اللہ 2584 مرتبہ آیا ہے۔ تو ہمارے بہت سے بہن بھائی ہیں جو لفظ اللہ کو درست نہیں پڑھ پاتے کیونکہ انہیں قاعدہ ہی معلوم نہیں ہوتا، جس وجہ سے وہ اس کو درست نہیں پڑھ پاتے۔ تو اس لیے آج کی کلاس میں ہم لفظ اللہ کے نام کو درست پڑھنا سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اس کے کتنے قاعدے ہیں۔ اس کے صرف 2 قاعدے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قاعدہ نمبر 1 کے بارے میں کہ اس کا نمبر 1 قاعدہ کیا ہے۔ رول نمبر 1 یہ ہے کہ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، یعنی اس کو موٹا پڑھیں گے۔ آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ بہت ہی آسان قاعدہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا، اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ ابھی مثالوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، بہت ہی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو پہلے ہم زبر کی مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قاعدہ کیا تھا؟ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اس کو موٹا پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم زبر کی مثال سے اس کو سمجھتے ہیں، جیسے یہ سورۃ مائدہ کی آیت ہے، قال عیسی ابن مریم اللہم مریم اللہم قال عیسی ابن مریم اللہم اللہم مریم اللہم۔ اب دیکھیں اللہ کا لام یہاں پہ موٹا پڑھا جا رہا ہے، اس کو پر کر کے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جہاں بھی اللہ کے لام سے پہلے زبر آئے گی تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اب ہم اس کی دوسری مثال پیش سے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر پیش آ جائے تو بھی ہم اس کو موٹا کس طرح پڑھیں گے۔ دوسری مثال ہم اس کی سورۃ نساء کے اندر سے لیں گے، عیسی ابن مریم رسول اللہ عیسی ابن مریم رسول اللہ اللہ۔ دیکھ رہے آپ اللہ کا لام اٹھایا جا رہا ہے، پر ہو رہا ہے، وہ موٹا ہو کے پڑھا جا رہا ہے، رسول اللہ، کیونکہ قاعدہ میں ہم نے پڑھا کہ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ اب ہم اس کو یہاں پر پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ۔ تو یہ تھے قاعدہ نمبر 1 لفظ اللہ کے نام کو پڑھنے کا طریقہ۔ امید ہے یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب ہم اس کا سیکھتے ہیں قاعدہ نمبر 2 یعنی رول نمبر 2 کیا ہے۔ قاعدہ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، اس کو پر نہیں کریں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ جی اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اس سے پہلے آپ نے کیا سیکھا کہ اگر لفظ اللہ کے لام پر زبر یا پیش آ جائے تو اس کو موٹا پر کر کے پڑھیں گے، لیکن ابھی آپ یہاں پر کیا سیکھ رہے ہیں کہ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے، یہاں پہ صرف زیر کی بات ہو رہی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ پہلے ہم نے زبر اور پیش کے بارے میں پڑھا، اگر زبر اور پیش آئے گی تو اس کو موٹا پڑھیں گے، لیکن ابھی ہم یہاں پر زیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آئے گی تو اس کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے، اس کو ہم موٹا نہیں کریں گے۔ اب ہم اس کو زیر آئے گی تو اللہ کے لام کو باریک کیسے پڑھیں گے، ابھی ہم اس کو یہ مثال سے سمجھیں گے۔ اس کی مثال ہم سورۃ الفاتحہ سے لیں گے، الحمد للہ رب العالمین۔ اب دیکھیے الحمد للہ، للہ، اب دیکھیے للہ میں لام باریک پڑھا جا رہا ہے، للہ، لا لام باریک ہو رہا ہے، اٹھ نہیں رہا، نہ وہ موٹا ہو رہا ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब यहाँ पर हम इसको मोटा नहीं करेंगे, लिल्लाह करके नहीं पढ़ सकते क्योंकि यहाँ पे पढ़ा ही नहीं जा रहा। यहाँ पे ये इससे पहले ज़ेर आ गई है और इसको हम बारीक ही पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समझ आ गई? यानी लफ्ज़ अल्लाह के नाम के आपने टोटल 2 कायदे पढ़े हैं। कायदा नंबर 1 में आपने ये पढ़ा है कि अगर उससे पहले ज़बर यानी अल्लाह के नाम से पहले अगर ज़बर या पेश होगी तो उसको मोटा पढ़ेंगे। बहुत ही आसान बात है, अगर ज़बर या पेश होगी तो उसको मोटा पढ़ेंगे। लेकिन अगर लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर आ जाएगी तो उसको बारीक करके पढ़ेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे। तो ये थे लफ्ज़ अल्लाह के लाम के कायदे। अलबत्ता ये याद रखिए कि जहाँ कहीं भी सिर्फ लाम हर्फ मुशद्दद होगा तो उसको बारीक पढ़ेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे। वो हमेशा ही बारीक पढ़ा जाएगा, सिर्फ लाम मुशद्दद। याद रखिए यहाँ पर अल्लाह के लाम की बात नहीं हो रही, अल्लाह के लाम के कायदे हम पढ़ चुके हैं कि अगर अल्लाह के लाम से पहले ज़बर और पेश होगी तो मोटा पढ़ेंगे, ज़ेर होगी तो उसको बारीक पढ़ेंगे। बहुत ही आसान से कायदे हैं। अभी हम सिर्फ लाम, खाली लाम हर्फ की बात कर रहे हैं। सिर्फ लाम मुशद्दद जहाँ भी आएगा हर सूरत में उसको बारीक ही पढ़ा जाएगा, उसको मोटा नहीं पढ़ा जाएगा। इंशाल्लाह अभी आपको ये मिसाल से समझ आ जाएगा। इसकी मिसाल हम लेते हैं सूरह बकरा से। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। अब देखिए स्टार्टिंग में अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जा रहा है क्योंकि उससे पहले हमज़ा के ऊपर ज़बर है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, जबकि बाकी सारे लाम बारीक पढ़े जा रहे हैं। अलबत्ता लाम मुशद्दद भी बारीक पढ़ा जा रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्या पढ़ेंगे इसको? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, इल्ला इल्ला यानी वो मोटा नहीं हो रहा। अब हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु नहीं, इस तरह वो पढ़ा नहीं जा रहा। इसको हम बारीक ही पढ़ेंगे। जहाँ भी होगा ये हर हाल में ये बाकी नाम बारीक पढ़े जाएंगे। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। समझ आ गई? अभी हम इसकी यहाँ पर दूसरी मिसाल भी ले लेते हैं ताकि आपको बात अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जैसा कि कुरान पाक में अक्सर आप ये अल्फाज पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब यहाँ पे भी देखिए या अय्युहल्ला हल्ला, यहाँ पे भी लाम मुशद्दद है और ये बारीक ही पढ़ा जा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब यहाँ पर हम इसको बारीक पढ़ रहे हैं, हम इसको मोटा नहीं कर रहे। हल्लज़ीना ऐसा नहीं पढ़ा जा रहा। ये कैसे पढ़ रहे हैं हम इसको? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बिल्कुल यहाँ पर ये बारीक पढ़ा जा रहा है। तो याद रखिए आसान सी बात कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम के अलावा और जितने भी लाम हैं उनके ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, वो हर हाल में बारीक ही पढ़े जाएंगे। सिर्फ अल्लाह के लाम को हम उससे पहले ज़बर और पेश होने की सूरत में उसको मोटा पढ़ेंगे। अगर उससे पहले भी ज़ेर होगी तो अल्लाह के लाम को भी बारीक पढ़ेंगे। बहुत ही आसान सा ये कायदा था लाम का, जो मैंने आपको मिसालों से समझाने की कोशिश की। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट क्लास तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।